یسوع اپنے شاگردوں کو خوشخبری سنانے اور لوگوں کو زندگی بخشنے کے لیے بھیجتا ہے۔ ایک دن یسوع نے اپنے 12 شاگردوں کو اپنے پاس بلایا۔ اس نے انہیں بدروحوں کو نکالنے اور بیماروں کو شفا دینے کا اختیار اور قدرت عطا کی۔ پھر یسوع نے شاگردوں کو 2-2 کی جماعتوں میں روانہ کیا اور انہیں یہ ہدایات دیں۔ یسوع نے فرمایا، غیر قوموں یا سامریوں کے پاس نہ جانا، بلکہ اسرائیل کے یہودیوں کے پاس جانا، کیونکہ وہ کھوئی ہوئی بھیڑوں کی مانند ہیں۔ انہیں یہ پیغام دینا، خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اپنے ساتھ نہ پیسہ لے جانا اور نہ خوراک، نہ اضافی کپڑے لینا اور نہ اضافی سینڈل۔ ایک اچھے مزدور کی طرح خدمت کرنا۔ جب تم خدا کے لیے کام کرو گے تو لوگ تمہیں کھانا دیں گے اور رہنے کے لیے جگہ بھی فراہم کریں گے۔ جب تم کسی شہر یا گاؤں میں داخل ہو تو ایسے معزز شخص کو تلاش کرنا جو تمہارا پیغام سننے کے لیے آمادہ ہو۔ پھر جب تک تم اس جگہ سے روانہ نہ ہو جاؤ، اسی کے گھر میں قیام کرنا۔ جب تم کسی گھر میں داخل ہو تو اس پر سلامتی اور برکت کی دعا کرو۔ اگر اس گھر کے لوگ تمہارے پیغام کے لائق ہوں تو تمہاری برکت ان پر ٹھہرے گی، لیکن اگر وہ لائق نہ ہوں تو تمہاری برکت تمہارے پاس واپس لوٹ آئے گی۔ جہاں کہیں بھی تم جاؤ، بیماروں کو شفا دو، مردوں کو زندہ کرو، کوڑھ کے مریضوں کو شفا دو اور بدروحوں کو حکم دو کہ وہ لوگوں میں سے نکل جائیں۔ دوسروں کی مدد کرو، ان سے اس کے بدلے کوئی معاوضہ نہ مانگو، اور چلتے چلتے یہ منادی کرنا کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اگر کوئی تمہارا استقبال نہ کرے یا تمہاری باتوں کو نہ سنے تو جب تم اس گھر یا شہر سے روانہ ہو، اپنے پاؤں کی گرد جھاڑ دینا۔ یہ ان کے لیے ایک تنبیہ ہوگی کہ خدا ان کا انصاف کرے گا۔ میں تمہیں بھیڑوں کی طرح بیڑیوں کے درمیان بھیج رہا ہوں، اس لیے سانپوں کی مانند ہوشیار اور کبوتروں کی مانند بے زر رہو۔ جو درست ہے وہی کرو، خبردار اور چوکس رہو، مخالفت کی توقع رکھو۔ کچھ لوگ تمہیں گرفتار کریں گے اور اپنی عبادت گاہوں میں تمہیں کوڑے ماریں گے۔ تم میرے پیروکار ہونے کے باعث بادشاہوں اور حاکموں کے سامنے گواہی دینے کے لیے پیش کیے جاؤ گے۔ جب ایسا ہو تو اس بات کی فکر نہ کرنا کہ تم کیا کہو گے، کیونکہ روح القدس تمہیں وہ الفاظ عطا کرے گا جو تمہیں بولنے چاہیے۔ ان لوگوں سے نہ ڈرو جو تمہارے جسم کو قتل کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ تمہاری روح کو قتل نہیں کر سکتے، بلکہ خدا سے ڈرو جو جسم اور روح دونوں کو جہنم میں ہلاک کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے خوف نہ کھاؤ، تم خدا کی نظر میں بہت قیمتی ہو۔ جو کوئی لوگوں کے سامنے اقرار کرے گا وہ مجھ پر ایمان رکھتا ہے، میں بھی آسمان پر اپنے باپ کے حضور اقرار کروں گا کہ وہ میرا ہے۔ لیکن جو کوئی لوگوں کے سامنے میرا انکار کرے گا، میں بھی آسمان پر اپنے باپ کے حضور اس کا انکار کروں گا۔ اور انہوں نے روانہ ہو کر منادی کی کہ توبہ کرو، اور بہت سی بدروحوں کو نکالا اور بہت سے بیماروں کو تیل مل کر اچھا کیا۔ جب شاگرد یسوع کے پاس واپس آئے تو وہ بہت خوش تھے۔ انہوں نے کہا، خداوند، جب ہم آپ کے نام سے بدروحوں کو نکالتے ہیں تو وہ بھی ہماری بات مانتی ہیں۔ یسوع نے فرمایا، ہاں، خوشی کرو کہ میں نے تمہیں بدروحوں پر اختیار دیا ہے اور وہ تمہاری بات مانتی ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ خوشی اس بات کی کرو کہ خدا نے تمہارے نام آسمان میں اپنی کتاب میں لکھ رکھے ہیں، تاکہ تم ہمیشہ میرے ساتھ زندگی گزارو۔ یسوع نے اپنے شاگردوں کو لوگوں تک خدا کی محبت اور نجات کی خوشخبری پہنچانے کے لیے بھیجا۔ آج بھی یسوع ہمیں بلاتا ہے کہ ہم اپنے الفاظ، اعمال اور محبت کے ذریعے دوسروں تک اس کا پیغام پہنچائیں۔ کیا آپ بھی یسوع کے وفادار شاگرد بن کر اس کی خوشخبری دوسروں تک پہنچائیں گے؟